اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا۔ آپ وہ صحابی ہیں حضور کے جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، غرضے کے ساری چیزوں میں جس حیثیت سے، جس جہت سے آپ کو دیکھا جائے، آپ ایک بے مثال انسان تھے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت مبارک ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس کا پہلا دن ہی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی محبت تھی۔ آپ کی بڑی ان کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور اہل بیت اطہار کا بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا پیار اور محبت تھی۔ اور بھلا یہ شان بھی کیا کام ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوئے، یعنی صحابی بھی ہیں، سسر بھی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ عمر ہیں دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اسلام قبول کرنے والے جو لوگ تھے، مسلمان تھے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ وہ انسان ہیں حضرت عمر فاروق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کر کے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز کہ اس کے ذریعے پھر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جس طرح روایات کا مفہوم ہے، تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہمارا خدا سچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا کیا ہمارا دین سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے؟ جب ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں بتائیں، تو پھر عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، پھر یہ چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ آج کے بعد عمر اعلان کرتا ہے کہ کعبے کے صحن میں ہی عبادت کی جائے گی، اس اللہ کو اب علل اعلان پکارا جائے گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا اظہار کرنے والے پہلے آدمی، وہ بھی علل اعلان، برملا اعلان کرنے والے، وہ بھی عمر فاروق ہیں۔ اور پھر ہجرت کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ عمر فاروق، حضرت عمر کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا جو باہر نکل کے جس نے ہجرت یوں کی ہو، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ یوں گیا ہو کہ جس نے اعلان کیا ہو۔ ظاہر ہے اس وقت مسلمان تھوڑے تھے، کفار کا جو ہے وہ غلبہ تھا، تو وہ مسلمان جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو وہ اپنے حساب سے جاتے تھے، اپنا دن رات دیکھ کر، اپنی جان کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ رب نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جب آپ نے ہجرت کی تو اعلان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، کسی نے اپنی ماں کو رلانا ہے، تو پھر آ جائے، عمر آج ہجرت کر کے جا رہا ہے، عمر آج مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر کسی نے آنا ہو تو آ جائیں، باہر دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ کا یہ بھی بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نبوت میرے اوپر ختم ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا، جس نے عمر سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے پیار کیا، عمر سے محبت کی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی، میرے ساتھ اس نے پیار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار اور محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے اسلام کو بڑی تقویت ملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام کے لیے اللہ سے
عرض کی تھی، دعا کی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو اسلام عطا فرمایا۔ اور آپ کی جو حکومت تھی وہ بھی بڑی مثالی تھی کہ آپ جس کو بھی گورنر مقرر کرتے نا، یہ بھی آج کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کسی کو بھی گورنر بناتے تو اس کے ساتھ چند شرطیں جو ہیں وہ مقرر فرماتے۔ ایک آج کے مسلمان ہیں یا مسلمان حکمران کہیں جو بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور مسلمانوں کے ٹیکس پہ عیاشی کرنا، زندگی گزارنا۔ ایک حضرت عمر تھے کہ آپ کسی کو اگر گورنر بنا کے بھیجتے نا تو آپ اس کے لیے شرط لگاتے، ایک شرط نہیں بلکہ کئی شرائط لگاتے۔ مثلاً آپ کہتے آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑے استعمال نہیں کرنے سواری کے لیے، اتنا عمدہ کھانا نہیں کھانا کہ جس سے پھر آپ کی جو لذت ہے، جو خواہشات ہیں وہ اس طرف چلی جائیں، کپڑے اتنے اچھے نہیں پہننے، ایسے اچھے کپڑے کہ جس سے آپ لوگوں کو بھول جائیں، دروازے بند نہیں کرنے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے دربان نہیں رکھنا، کوئی ایسا چوکیدار نہ ہو آپ کا دروازے کے اوپر، کوئی گیٹ کیپر ایسا نہ ہو کہ آپ کی ملاقات مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو اسے گورنری کی سیٹ سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا۔ آپ کی یہ شرائط ہوتی تھی، جس کو بھی آپ گورنر بناتے اس کو یہ آپ ہدایات کرتے۔ اور پھر یہی وجہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جو گورنر تھے ان کو غریب رکھا جائے، ان کو اس طرح رکھا جائے کہ ان کے کھانے اچھے نہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہیں۔ ظاہر ہے جو حکمران ہو، جو کوئی بھی بڑا ہو، وہ عام لوگوں کی طرف زندگی بسر کرے گا تو اسے پتہ چلے گا بھائی عام لوگوں کا دکھ اور تکلیف کیا ہے، غریب کیسے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر انسان پیدا ہوتے ہی جہازوں کا سفر کرے، وہ ایسے گھر میں اس نے آنکھ کھولی ہے جہاں ہر وقت عیش و عشرت ہے، پیسے کی ریل پہلے، اسے کیا پتہ ہے غربت کا۔ جس طرح آج کے ہم حکمران ہیں تو غریبوں کی بات صرف سپیکروں پہ آ کے کرتے ہیں، جلسوں میں آ کے غریبوں کی بات کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے۔ یہ غربت سے بالکل ناواقف لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری نہیں، غربت والی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے غربت ہوتی کیا ہے، غربت میں بسر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گورنر اگر ایسی زندگی بسر کریں گے جس طرح عام لوگ بسر کر رہے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کی رسائی ہوگی گورنر تک آنے میں، گورنر کو بھی لذت خواہشات نفس اور جو لذات دنیا ہے وہ اتنی نہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھول جائے، وہ اللہ رسول کی باتوں کو بھول جائے۔ اس لیے آپ کا کوئی بھی پہلو ہے وہ ہر پہلو آپ دین اسلام کے مطابق گزارتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی ہے۔ اگر عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا ہے تو اس خط پہ، اس رکے پہ دریائے نیل بھی چل پڑا ہے کہ وہاں جو جاہلانہ رسم و رواج تھا کسی لڑکی کو پھینکنے والا، لیکن جب حضرت عمر فاروق کو بتایا گیا تو آپ نے خط لکھا کہ اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر جاری ہو جا۔ اور پھر کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اس پہ پانی آ گیا۔ آج بھی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ مسلمان حکمران اور مسلمان عوام اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت میں آ جائیں تو یقیناً تبدیلی بھی آ سکتی ہے اور یقیناً خوشحالی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔